نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال الله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بمجالس العلماء اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، ہم لوگ ربیع الاول کے ماہ مبارک میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اہتمام کرنے کے عادی ہوتے ہیں، اور اس میں مختلف اعتبار سے اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کوئی بہتر سے بہترین مقرر کو بلا کر سیرت کی سماعت فرمائیں۔ اس کے لیے مستقل انتظامات ہوتے ہیں اور ہر طرح کی کوشش چلتی ہے۔ ان تمام جلسوں میں مقاصد وہ صرف اور صرف لوگوں کی زبان کہیں یہ نہ کہیں کہ فلاں مسجد والے سیرت کا جلسہ نہیں کیے،
فلاں محلے والے سیرت کا جلسہ نہیں کیے، فلاں انجمن والے سیرت کا جلسہ نہیں کیے، یہ نہیں کیے کو کیے سے بدلنے کے لیے اکثر و بیشتر لوگ انتظامات میں لگے رہتے ہیں۔ مقاصد لوگوں کی زبانوں کو بند کرنا ہی ہوتا ہے، مقصد اطاعت، سمجھنا، بدلنا، ہر طرح کے اندر تبدیلی لانا، سیرت کے مطابق زندگی ڈھالنا، سیرت کو آئیڈیل بنانا، سیرت کو نمونہ بنانا، سیرت کے مطابق زندگی گزارنے والے بننا، یہ نہیں ہوتا۔ اس لیے عموماً جتنے منتظمین ہوتے ہیں وہ سیرت سنتے ہی نہیں، وہ رہیں گے بریانی کے پیچھے، بوندی کے پیچھے، میٹھے کے پیچھے، انتظام کے پیچھے، لائٹنگ کے پیچھے، ایک بھی نہیں سنے گا بیان۔ اور کچھ کو جوڑیں گے، عوام کو جوڑیں گے، اور اس دن کوئی عزائم نہیں کیا جاتا، نہ کرایا جاتا۔ بیان ہوا اور سب کے سب واہ واہ آہا پر بیان ختم کیے، اور اختتام بیان پر کچھ شیرینی تقسیم ہوئی، سب کے سب نے عقیدت اور محبت کا اظہار کیا، پھر سب کے سب اپنے اپنے مقام کی طرف چل پڑے۔ حقیقت میں یہ جو رسمی طور پر سیرت بیانی کا نظام، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حق ادا نہیں ہوتا۔ اچھی طرح میری بات سنو اور سمجھو، کوئی حق ادا نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ مجالس اسلام کے مطالبات ہیں۔ مجالس قائم کرنا اسلام کا مطالبہ نہیں ہے۔ اسلام کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ تم مسجدوں میں جلسے کرو، اسلام کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ ربیع الاول میں تم جلسے مناؤ، نہ ہی حضور علیہ السلام نے ہمیں ترغیب دی اس بات کی کہ ہم لوگ جلسہ منائیں۔ صحابہ کرام نے اس پر بڑے بڑے جلسے کرا کر بتایا، ارے بھئی یہی ہے عقیدت، یہی ہے محبت، یہی ہے الفت، یہی ہے اپنائیت، یہی ہے سیرت، یہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا نتیجہ۔ یہ سب کے سب ایک صحابی نے بھی نہیں کیا، بلکہ کیا کیا صحابہ نے؟ صحابہ نے اپنے آپ کو سیرت کا نمونہ بنایا، تابعین نے اپنے آپ کو سیرت کا نمونہ بنایا، اولیاء نے اپنے آپ کو سیرت کا نمونہ بنایا، علماء نے اپنے آپ کو سیرت کا نمونہ بنایا، صوفیاء نے اپنے آپ کو سیرت کا نمونہ بنایا، تاکہ امت کو یہ پتہ چلے سیرت بیان کرنے کا نام نہیں ہے، زندگی بنانے کا نام ہے، زندگی بدلنے کا نام ہے، عقیدہ بدلنے کا نام ہے، سوچ بدلنے کا نام ہے، فکر بدلنے کا نام ہے، جذبات بدلنے کا نام ہے۔ اسے کہتے ہیں سیرت۔ سیرت واقعہ سننے کا نام نہیں، واقعہ سنانے کا نام نہیں، واقعہ سننا سنانا زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ کچھ نہ کچھ چینجز لاؤ، عمر بڑھ رہی ہے، اور ہم ہندوستان سے قبرستان کی طرف جا رہے ہیں، دار البقاء سے، دار الفنا سے دار البقاء کی طرف کوچ کر رہے ہیں، اور ہمارا سفر شروع ہو گیا۔ کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، ہم سے مطالبہ ہو رہا ہے، عربی اجنبی کی طرح زندگی گزارو، اجنبیت کی طرح زندگی گزارو، اجنبیت کی طرح زندگی کو کیا مطلب؟ اجنبی بن جاؤ، کوئی تمہیں پہچاننے کی ضرورت نہیں، پہچاننے والا پہچان لیا تو بس۔ اور آج کل شہرت کے بھوکے بہت زیادہ بن رہے ہیں، بہت زیادہ، ہر جگہ پر ہر ایک کو لائک کا شوق، سبسکرائبرز کا شوق،
کتنے لائک کرنے والے کتنے ہیں، سننے والے کتنے ہیں، دیکھنے والے کتنے ہیں، سبسکرائبرز کتنے ہیں؟ کیا وہ جنت کی سرٹیفکیٹ ہیں یا قبولیت کی علامت ہیں؟ کیا ہے وہ؟ یہ جو ہمارا دماغ بن گیا ہے سبسکرائبرز کا دماغ، لائکس کرو، سبسکرائب کرو، شیئر کرو، صرف اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور اللہ نے ہمیں سبسکرائب کر دیا تو بس کافی ہے، کرنے والا تو وہ ہے، لائک کرنے والا وہ ہے۔ لائک ہم اس سے چاہیں گے، یا اللہ تو مجھے لائک کر لے۔ اللہ کسی کو لائک کر لیا، دنیا و ما فیہا اور آخرت کے تمام مراحل سے بندہ پار ہو گیا، اور وہ تو اس کے تو لائک کرنے کے چکر میں کوئی ہے نہیں، اور سب کے سب کو لوگوں کے لائکس کا درد پڑا ہوا ہے۔ میرے لائکس کرنے والے اتنے ہیں، تیرے لائکس کرنے والے کتنے ہیں؟ اسی پر لوگوں کا چرچا پرچا۔ ٹویٹر میں تمہارے متابعین کتنے ہیں، تمہارے فالوورز کتنے ہیں؟ تھف ہو ہماری زندگی پر۔ یہ سب کے سب ایسی بے جان چیزوں کے پیچھے ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ دوسری بات، ریاکار بننے کی دنیا ہو گئی، ریاکاری۔ نیکی کر واٹس ایپ میں ڈال، نیکی کر فیس بک میں ڈال، نیکی کر اور کس میں ٹویٹر میں ڈال، نیکی کر ویڈیو میں ڈال، یوٹیوب میں ڈال، خوب ڈالو۔ جھکے تو بھی ویڈیو، اٹھے تو بھی ویڈیو، دیے تو بھی ویڈیو، کھائے تو بھی ویڈیو۔ شرم آنی چاہیے ایسی حرکتیں کرنے پر۔ اور بعض لوگوں کا تعارف بھی ہوتا ہے، یوٹیوبرز آئے ہیں، فلاں ٹیوبرز آئے ہیں، فلاں ٹیوبرز آئے ہیں، ایسا تعارف ہوتا ہے لوگوں کے درمیان۔ سیرت کا بیان یہ صرف اس کے لیے نہیں، اپنے آپ کو سیرت میں ڈھالو، اپنی زبان کو سیرت میں لاؤ، اپنے ذہن کو سیرت میں لاؤ، اپنے سوچ کو سیرت پہ لاؤ، اپنے فہم کو سیرت پہ لاؤ۔ اور سیرت میں سب سے اہم عنوان، لوگ واقعات 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 بیان کرتے ہیں، عقائد بیان نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ واقعات بیان کرتے ہیں، فضیلت بیان کرتے ہیں، مناقب بیان کرتے ہیں، شان بیان کرتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، یہ چیز سب سے پہلے یاد رکھنے کی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی رسالت کا، اپنی خاتمیت کا سب سے پہلے عقیدہ لوگوں کو بتایا اور سکھایا، اور آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ سنو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہی پیغام دینے کے لیے حضور تشریف لائے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ کوئی ہے معبود تو وہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ پہلے یہ بات سمجھو، پہلے یہ بات جانو، پہلے یہ بات سنو کہ اللہ اکیلا تنے تنہا معبود حقیقی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پہلی بات تو یہ۔ تو اللہ کے سلسلے میں ہم عقیدہ کیا رکھنا چاہیے؟ اللہ اکیلا تنے تنہا معبود ہے، ناصر ہے، مددگار ہے، خالق ہے، محیی ہے، ممیت ہے، متین ہے، ستار ہے، جبار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، وہی اول، وہی آخر، وہی سب کچھ ہے۔ اس کا عقیدہ ہر ایک ایمان والے کو رکھنا چاہیے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معبود کے معنی کیا؟ کہ اللہ کے سوا کسی پر ہم ہاتھ نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ عربی اسی کو تو کہتے معبود، اسی کو کہتے۔ اب دیکھ لو، اب لوگ کہاں کہاں سر جھکاتے ہیں، لا الہ الا اللہ والے ہونے کے باوجود کہاں کہاں سر جھکاتے ہیں۔ جہاں جھکنا ہے وہاں نہیں جھکتے، جہاں نہیں جھکنا وہاں سب جھکتے ہوئے پھرتے رہتے ہیں، جہاں چکنا وہاں جھکنا چلتا ہے۔ مندروں میں جھک رہے ہیں مسلمان عورتیں،
ہر ہفتہ آپ کو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ مندروں میں جھکنے والی عورتوں کی تعداد کم از کم 4000 سے 5000 عورتیں ہیں جو ہر ہفتہ مندروں میں جا کر سر جھکاتی ہیں، مندروں میں اور درگاہوں میں جا کر سر جھکانے والے، جبکہ اعلیٰ حضرت کبھی سر جھکانے کی اجازت نہیں دی ہے درگاہوں میں۔ اٹھا کر دیکھو بہار شریعت، اعلیٰ حضرت کی کتاب اٹھا کر دیکھو بہار شریعت، حضرت نے کبھی کسی کو جھنڈے کے سامنے تو دور کی بات، اولیاء اللہ کے دربار میں سر جھکانے کی اجازت نہیں دی۔ اور تم لوگ پتہ نہیں کس کے مذہب کے پیروکار ہو، ہر جگہ جا کر سر جھکاتے پھرتے رہتے ہو۔ ارے تمہارا سر ہے کباڑ خانہ ہے؟ تمہارا سر ہے یا پیر ہے؟ جہاں جاتے ہو وہاں رکھ دیتے ہو نیچے۔ پیر ہر جگہ رکھنے کی چیز ہوتی ہے، سر نہیں۔ سر اسجدوا للہ، صرف اللہ کے لیے سجدہ کرو۔ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، فرمایا نہیں، وہ سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا، ادب کرنے کا حکم دیا۔ اسجدوا لآدم جو قرآن پاک میں موجود ہے، اس کا مطلب آدم کو سجدہ کرو نہیں، آدم کے تابع دار ہو جاؤ، آدم کے قدردان ہو جاؤ، آدم کی عزت کرنے والے بن جاؤ، آدم کا احترام کرنے والے بن جاؤ، آدم کو تسلیم کرنے والے بن جاؤ، آدم کو بڑا ماننے والے بن جاؤ۔ اس کو کہا گیا اسجدوا لآدم۔ لیکن شیطان نے آدم علیہ السلام کو بڑا ماننے سے انکار کر دیا، فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین وکان من المستکبرین۔ سجدہ کسی کو نہیں، سجدہ صرف اللہ کو۔ ارے بھائی سن رہے ہو، سو رہے ہو؟ سننا، اپنی عورتوں کو جا کر بچانا۔ اپنے عورت، تم آ رہے ہو مسجد کو سجدہ کرنے کے لیے، عورتیں جائیں گی جھنڈے کے پاس سجدہ کرنے کے لیے۔ شرم آتی ہے۔ ہر محلے میں توحید کے خلاف آواز اٹھانے والے لوگ بھی ہیں، توحید کو تباہ کرنے والے جھنڈے بھی ہیں، درگاہ بھی ہیں۔ ایک بات تو یہ توحید، اللہ کرے کہ ہم میں سے ایک وحدانیت پر آنے والے بن جائیں۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ کا ورد صوفیاء چشتیہ، صوفیاء قادریہ، صوفیاء نقشبندیہ، صوفیاء سہروردیہ، صوفیاء جیلانیہ، صابریہ، سب حیدریہ، سب کے سب لا الہ الا اللہ کا ورد کراتے ہیں، الا اللہ کا ورد کراتے ہیں، اللہ اللہ کا ورد کراتے ہیں، اللہ اللہ کا ورد کراتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ سوائے اللہ کے تمہارے دل میں کسی کے لیے جگہ نہ رہے، جگہ رہے تو محمد رسول اللہ کے لیے رہے۔ یہ دونوں مل کر ایک ساتھ لا الہ الا اللہ کو مانیں گے کیسے؟ جیسے محمد رسول اللہ نے بتایا۔ لا الہ الا اللہ کی عبادت کیسے کریں گے؟ جیسے محمد رسول اللہ نے بتایا۔ لا الہ الا اللہ کو کیسے تسلیم کریں گے؟ جیسے محمد رسول اللہ نے بتایا۔ لا الہ الا اللہ پر یقین کیسے رکھیں گے؟ جیسے محمد رسول اللہ نے بتایا۔ لا الہ الا اللہ پر چلیں گے کیسا، جئیں گے کیسے، مریں گے کیسے؟ وہ جیسے محمد رسول اللہ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کوئی کمپرومائزنگ نہیں لا الہ الا اللہ میں۔ اور یقیناً سنو، اس وقت آپ لوگ ویڈیو بڑے ادب سے دیکھتے ہو، عام طور پر 99% یوٹیوب میں دیکھ کر اس سے نصیحت حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ میں نے اتنا اچھا بولیا نا، کتنا اچھا بولیا، کتنا اچھا بولیا۔ یوٹیوب کو دیکھو، بیان سنو، اور کس کا سننا کس کا نہیں سننا اس کی تمیز ہی نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ یوٹیوب پر سب سے زیادہ باطل کا قبضہ ہے،
یوٹیوب پر سب سے زیادہ 95% باطل ہیں، 99% باطل ہیں، یہ کوئی حق والا ہے۔ حق والے اس کے چکر میں نہیں پڑتے، حق والے اس کے چکر میں پڑتے ہی نہیں، یوٹیوب 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 اس کے چکر میں پڑتے ہی نہیں۔ حق والے باطل ہر لفظ کو یوٹیوب میں ڈالتا ہے، ہر حرکت کو یوٹیوب میں ڈالتا ہے، ہر فعل کو یوٹیوب میں ڈالتا ہے، ہر عمل کو یوٹیوب میں ڈالتا ہے، ہر عقیدے کو یوٹیوب میں ڈالتا ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یوٹیوب کے ذریعے سے، دیگر ویڈیوز کے ذریعے سے ایک بڑا مجمع لا الہ الا اللہ سے ہٹ گیا۔ اس وقت ایک بڑا مجمع گمراہ ہوتے 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 وہ ایک کمبخت ہے، نالائق ہے، جس نے یوٹیوب پر ایسا ہنگامہ کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوا؟ لوگوں نے اس کا ذکر اپنا ذکر بنا کر کرنا شروع کر دیا۔ اس کا ذکر اپنا ذکر، کلمے ہی کو بدل دیا اس نے۔ چلتے 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 کسی کو پتہ نہیں، بنگلور کے ہر محلے میں ان کے کارندے موجود ہیں، بنگلور کے ہر محلے میں ان کے کارندے موجود ہیں۔ بنگلور میں خصوصاً ہمارا یہ علاقہ، جن علاقوں میں علماء کرام کا چرچا پرچا کم رہتا ہے، جن علاقوں میں علماء کرام کی آمد و رفت کم رہتی ہے، جن علاقوں میں مدارس کا کوئی ریل پیل نہیں، علماء کرام کی کوئی آمد نہیں، بس تقریریں چل رہی ہیں، بیانات چل رہے ہیں، وہ بھی اب اس سے پہلے سے وہ لوگ یہاں ان تمام بیلٹ ایریاز اطراف میں ایسا قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ دھیرے 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 قادیانیت کی بھی محنت چل رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا بنگلور میں قادیانی 500 تھے، آج بنگلور میں 2 لاکھ سے زیادہ ہیں۔ کتنے ہیں؟ ارے بھائی کتنے ہیں؟ 2 لاکھ سے زیادہ۔ یہ میں احتیاطاً بول رہا ہوں، کہیں تم لوگ ہارٹ فیل نہ ہو جاؤ۔ اور بڑے ہمت سے مسجدوں کے سامنے رکھے لا کر دے رہے ہیں، فلاں احمدی۔ پوچھا گیا بھئی آپ کی لڑکی کا فلاں لڑکے سے نکاح ہوا؟ ہاں۔ ارے بھئی فلاں لڑکا کون ہے؟ مسلمان ہی۔ کیسے مسلمان؟ کہنے لگے نہیں انہوں احمدی مسلمان۔ احمدی مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ احمدی مسلمان غلام محمد قادیانی کو جو لوگ رسول مانتے ہیں، خاتم الرسول مانتے ہیں، غلام محمد قادیانی کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، ان کمبختوں کا کلمہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی کہیں گے، ساتھوں ساتھ یوں کہیں گے احمد، جس کو وہ لوگ غلام محمد کہتے ہیں، یہ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں قرآن میں جو بات ہے، یأتی من بعد اسمہ احمد، یأتی من بعدہ، ان کے بعد ایک نبی آئیں گے، حقیقت میں ہے من بعدہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ عربی وہاں بعدی ہی ہیں، بعدی ہی کا مطلب کیا؟ اس ان کے بعد۔ تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ ہمارا جو غلام احمد ہے یہی وہ احمد ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ کو ایک اور تعجب کی بات بولوں، یہ ایک پرانے ذمہ دار مسجد کے، کئی حج کیے ہوئے، عمرہ کیے ہوئے، دین کے کاموں میں بھی ساتھ دیتے رہتے ہیں، بیان کرتے کرتے
ہم نے کہا ارے بھائی یہ غلام احمد اور اس کے بہت سارے 30 کذابون کلہم یزعمون انہ نبی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 ایسے جھوٹے میرے بعد پیدا ہوں گے جو ہر یہ کیوں کہے گا میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ 30 جھوٹے، سرکار کی زندگی کا سب سے بڑا بیان، جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹے نبیوں کا بیان فرمایا تو 30 کے 30 نبیوں کا نام بھی لیا، جھوٹے نبیوں کا نام لیا، باپ کا نام لیا، خاندان کا نام لیا، اور وہ کس علاقے میں پیدا ہوگا، کیا عقیدہ بیان کرے گا، کس طرح گمراہ کرے گا، اس کے متبعین ہوں گے تو کہاں ہوں گے، کدھر ہوں گے، ایک مکمل فہرست آپ نے 30 نبیوں کے گنوائے۔ وہ حدیث ایسی حدیث ہے، اللہ جل جلالہ امن والہ نے اس حدیث کو صحابہ کرام کے ذہنوں سے اچک لیا، اٹھا لیا، اللہ نے اس علم کو بلا دیا۔ جس وقت مجلس سے صحابہ اٹھے تو صحابہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے ارے بھئی بتاؤ کیا فرمایا تھا حضور نے، پہلے نمبر پر کس کا نام لیا، دوسرے نمبر پر کس کا نام لیا، تیسرے نمبر پر کس کا نام لیا۔ صحابہ ایک دوسرے کے پاس جب معلوم کرنے لگے، کہنے لگے بھئی میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، نہیں جانتا، نہیں جانتا، نہیں جانتا کہتے ہوئے آخر میں کیا ہوا، آخر میں پتہ چلا نسیہ من نسیہ حفظہ من حفظہ۔ اس پورے بیان میں جتنا یاد رکھنا تھا اتنا صحابہ نے یاد رکھا، جتنا بھولنا تھا اتنا صحابہ بھول گئے۔ گویا یہ 30 کے 30 نام صحابہ میں سے کسی کے ذہن میں نہیں رہا، اللہ نے اٹھا لیا۔ کیوں اٹھا لیا؟ امتحان اسی کو کہتے ہیں جس میں یاد کرا کر بھیجا نہیں جاتا، کوسچن پیپر دکھا کر بھیجا نہیں جاتا، تمہیں آزما کر، تمہیں بتا کر، تمہیں ٹرین دے کر بھیجا نہیں جاتا۔ تم خود اپنے ٹرین لے کر جب امتحان گاہ پہنچو گے تب پتا چلے گا کون کھرا، کون کھوٹا، کون اپنا، کون پرایا، کون محمدی اور کون اللہ کے رسول کا تابعدار، کون وفادار، کون غدار۔ یہ کب پتا چلے گا؟ جس وقت ان کے سامنے یہ تمام چیزیں پردے میں رہیں گی۔ اللہ نے ان سب کو پردے میں رکھ کر اتنی بات کہہ دیا، آئیں گے ضرور اور سب کے سب اپنے آپ کو دیندار ہونے کے، نبوت کے دعوے داری کریں گے، اور تمام جتنے نبوت کے دعوے دار ہیں، چاہے وہ غلام محمد قادیانی ہو، صدیق دیندار ہو، شکیل بن حنیف ہو، یا گوہر شاہی ہو، یا گوہر شاہی ہو، یا آصف ہو، یا وہ ہجرا جو حیدرآباد کا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، ایسے سب لوفرز کی جماعت، حرام خوروں کی جماعت، حرامیوں کی جماعت جو صرف اور صرف نبوت پر حملہ کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے، وہ جماعت کی ایک لمبی فہرست جو اپنے آپ کو سب سے پہلے ولی ہونے کو، صوفی ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر اس کے بعد مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر اس کے بعد کرامتی ہونے کا دعویٰ کرے گا، چلتے 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 آخر میں نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ یہ جو ریاض گوہر ہے اس نے نبی کے ساتھ اللہ ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا، اور اس نے کلمہ ہی بدل دیا، لا الہ الا ریاض۔ اس وقت آپ کے سامنے وہ ڈیٹیلز آپ بتا نہیں سکتا، باقاعدہ ان کے مجالس میں اس کلمے کا ورد کراتے ہوئے ویڈیو موجود ہے، اور اس کا چیلا یونس گوہر، جس کو آج کل سیدنا سیدنا بول کر یوٹیوب میں لگا کر لوگوں نے پھیلانا شروع کر دیا اس حرام خور کو۔ اور جو میں کہہ رہا تھا، ایک مسجد کے ذمہ دار ساتھی، ان کے سامنے جب یہ بات ہوئی، انہوں نے اپنے اسے کیا کہتے ہیں، اسٹیٹس میں اس کا بیان رکھا ہے، یونس گوہر کا بیان۔ تو وہ حیران میں ہو گئے،
اور کہنے لگے حضرت ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ آ کر ایسا اتنا تباہ کرنے والا انسان ہے. اور سب سے زیادہ یہ تمام لوگ علماء پر حملہ کریں گے. یہ تمام لوگ جو حملہ کریں گے کس پر؟ اور ایک بات سنو اچھی طرح، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اور جو سب سے آخر میں آتے ہیں وہ تکمیل کے لیے آتے ہیں. جو سب سے آخر میں جو آتے ہیں وہ تکمیل کے لیے آتے ہیں، اور وہ سب سے جو آخر میں آتے ہیں وہ تمام کی کمی پورے کرنے کے لیے آتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، تاکہ تمام اخلاق جو کچھ انبیاء نے سکھایا اس میں جو کچھ چھوڑ دیے جن کی تکمیل کرنے کی ضرورت ہے ان تمام کی تکمیل کرنے کے لیے میں آ گیا ہوں. اخلاق یہ ایمانیات، عبادات، معاشرہ، معاملہ 5ویں نمبر پر اخلاق ہے. گویا دین کی تکمیل وہ اخلاق کی تکمیل سے ہوا کرتا ہے. دین کا کمال یہ اخلاق میں کمال سے ہوا کرتا ہے. اسی کو اللہ جل جلالہ امن والہ نے جب تکمیل آپ نے فرما دیا، قرآن میں اللہ نے اعلان کیا الیوم، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آج، الیوم آج، اکملت لکم دینکم، اتممت، آج میں نے مکمل کر دیا. کون کہہ رہے ہیں؟ بھئی کس کا ارشاد ہے؟ اللہ کا. آج میں نے مکمل کر دیا. جب مکمل کر دیا وہ جتنے بھی چچو پنجو ہیں ان کو بلا درابا، تو کیا کرنے کے لیے آیا؟ قرآن مکمل، حدیث مکمل، تو کیا کرنے کے لیے آیا؟ جب حیدرآباد میں ایک جھوٹے نبی سے مناظرہ کرنے کے لیے علماء دیوبند پہنچے تو کہا آ جاؤ بھائی میدان میں آپ سے مناظرہ کیا جائے گا. تو وہ تاریخ بھی دے دیا، وقت بھی متعین ہو گیا. 10 بجے کا وقت تھا، 11 ہوا، 12 ہوا، 1 ہوا، آنے کا آنا ہی نہیں ہوا. اب کیا ہوا؟ جاؤ بھی جا کر دیکھو کہاں چلا گیا، کہاں رہ گیا. جب جاتے ہیں تو کیا دیکھا؟ گھر میں ہی تھا. پوچھا کہ ارے بھائی تو آیا کیوں نہیں؟ تجھ سے تو مناظرہ طے تھا. نہیں میں آنے کے لیے تیار ہو گیا. دیکھو پورا لباس کے ساتھ ملبوس ہوں لیکن نکل ہی رہا تھا. جبریل آئے، مجھ سے کہنے لگے یا ایھا النبی، اپنے گھر میں رہیو. جو ہی کہا میں واپس جا کر کمرے میں بیٹھ گیا. جبریل نے آ کر کہا یا ایھا النبی، اپنے گھر میں رہیو. ایسے حرام خوروں کی جماعت، اللہ، ان کو قتل کرنا فرض ہے. کسے ملے اسے مار لے کے پھرتے رہتی. میں بولے ایک مرتبہ روب داروں کی جماعت پہ میری بات تھی. کس میں؟ روب دار. ہر جگہ میں روب دار رہتے نہیں. میں نے کہا تم اپنے جہنم کو جنت بنانا چاہتے ہو، ایک ایسا کام کرو شان سے کہہ سکو اللہ کے سامنے یا اللہ میں نے اسے جہنم رسید کر کے آیا جس نے آپ کے نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا، جس نے آپ کے نبی کی نبوت پر حملہ کیا، جس نے ختم نبوت پر حملہ کیا، جس نے ختم رسالت پر حملہ کیا، اس کم وقت کو جہنم رسید کر کے آیا ہوں. جس وقت ایک دعوے دار نبوت کو قتل کرنے کے بعد ایک نوجوان کو لے جایا جا رہا تھا جیل، تو اس وقت میں وکیل صاحب کہنے لگے بیٹا سنو، تم اتنا کہہ دینا میرا دماغ بعض مرتبہ خراب ہو جاتا ہے، میرا پارا چڑھ جاتا ہے، بعض مرتبہ میں اپنے آپ میں نہیں رہتا ہوں، بعض مرتبہ میں انکنٹرول ہو جاتا ہوں، میں اپنے قابو میں نہیں رہتا، میں جو چاہے بک دیتا ہوں، جو چاہے کر دیتا ہوں. انہی ٹائموں میں ایک ٹائم وہ تھا جس ٹائم میں اس کم وقت کو میں نے قتل کر دیا. اس لیے آپ کے سامنے میں معذرت چاہتا ہوں، یہ قتل میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا. اتنی بات کہہ دو، آگے تمہیں بچانا میرا کام ہے. وکیل صاحب کہنے لگے
تو وہ بیچارہ کہنے لگا وکیل صاحب میری زندگی میں اگر کوئی اچھا کام ہوش میں کیا تو وہ صرف یہی کام کیا جس پر میں اعتماد کر سکتا ہوں، بھروسہ کر سکتا ہوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مجھے نصیب ہوگی اس بات پر کہ اس نے اسے جہنم رسید فرما کر آیا ہے جس نے حضور کے رسالت پر حملہ کیا، حضور کی نبوت پر حملہ کیا۔ اور آپ کہتے ہیں میں اس میں ہوش میں نہیں تھا، میری زندگی کا سب سے زیادہ ہوش کی گھڑی یہی گھڑی ہے۔ میں نے کہا یہ کام کرو، فتین، اسلام کو تباہ کرنے والے، حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے، اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے۔ اللہ اکبر میرے عزیز بھائیو دوستو، پتہ نہیں ہمارا ایمان اس کو کیسا برداشت کر لیتا ہے، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ کر واہ واہ آہا کرتے ہیں، یہ ایسے لوگ جو ہمیں نظر نہیں آتے وہ جا کر ایسی جگہ پناہ لے لیتے ہیں جہاں ہم نہیں پہنچ سکتے۔ ارے بھائی کم از کم آپ اپنے دوستوں کو بچا تو سکتے ہو۔ یہی آس پاس محلے میں خاتون جب گرویدہ ہو گئی کسی جھوٹے نبی کے، جب شوہر کو پتہ چلا، اس نے آ کر بتایا، اور اس نے جب جا کر سمجھانے کے لیے گئے علماء کرام تو صاف کہہ دی کہ میں اسی دین پر رہوں گی، اسی دین پر مروں گی، مجھے نہ بچے چاہیے نہ شوہر چاہیے۔ تو عورتیں کیا کیا دیکھ رہی یوٹیوب میں، کیا ان کا عقیدہ بن رہا ہے۔ ہم لوگ تو کہہ رہے ہیں اچھے باتیں سنو، لیکن کس کے پاس اچھے باتیں سنو؟ کس سے سنو؟ کوئی کس سے سنو؟ کس کا بیان سنو؟ اچھے باتیں سنو لیکن کس کا بیان سنو؟ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں فانظروا امن تاخذون دینکم، اچھی طرح دیکھ لیا کرو کس کا بیان تم سن رہے ہو، بیان کس کا سن رہے ہو، سبق کس کا سن رہے ہو، دین کس سے سیکھ رہے ہو، دین کس سے سمجھ رہے ہو، کون تمہیں سمجھا رہا ہے، کون تمہیں سکھا رہا ہے۔ علماء نے عجیب بات فرمائی، ختم نبوت ہی کی برکت ہے، اللہ نے اللہ کے رسول کو یہ حکم دیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے نبی جو نعمت ہم نے آپ کو عطا فرمایا، جو میں نے ابھی آیت پڑھی اليوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی، یہ نعمتی سے مراد کیا؟ میں نے نبوت کا سلسلہ مکمل کر دیا۔ اتممت علیکم نعمتی، دین کو مکمل کر دیا، نبوت کا سلسلہ مکمل کر دیا، رسالت کا سلسلہ مکمل کر دیا۔ یہ ایک عمارت ہے، سرکار نے مثال دی، ایک اینٹ خالی ہے، یہ نبیوں کی عمارت، ہر ایک دیکھنے والا پوچھتا ہے وہ اینٹ کیوں خالی، وہ اینٹ کیوں خالی، وہ اینٹ کیوں خالی؟ میں اس اینٹ کو پر کرنے والا ہوں، اس جگہ کو پر کرنے والا ہوں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر میرے بعد کوئی نبی بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرمایا کون ہے عمر؟ لو کان بعدی نبی، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد بالفرض بالتقدیر من اللہ کوئی نبی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ کون رکھتے ہیں؟ حضرت عمر رکھتے ہیں۔ لیکن عمر نبی ہیں، صحابی ہیں۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا عمر کے اندر تمام صلاحیتیں ہیں، تمام صلاحیتیں ہیں، تمام صلاحیتیں ہیں، یہ ایک چیز اللہ نے کم کر دیا، وہ کیا؟ حلم، وہ کیا؟ حلیم بن کر رہنا۔ فرمایا حلم حضرت عمر کے اندر بہت کم۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بار بار کہتے تھے عمر کو، عمر اصبر یا عمر، اصبر یا عمر، اصبر یا عمر، عمر صبر کر، صبر کر، صبر کر۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے صبر ہو جایا کرتے تھے، طیش میں آ جایا کرتے تھے، تلوار اٹھا لیا کرتے تھے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ فرمایا عمر
ذرا صبر کر اپنے آپ کو سنبھالنے کی عادت ڈالو، اپنے جوش کو قابو میں رکھو۔ فرمایا عمر ان الحلیم کاد ان یکون نبیا، فرمایا ارے عمر جو حلیم ہوتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نبوت دیتا ہے، اور اللہ نے تجھے سب کچھ دیا، نہیں دیا تو حلم نہیں دیا، بتا دیا اللہ نے میں نے عمر کو نبوت کے تمام خوبیاں نہیں دی، حلم یہ میں نے کم کر دیا تاکہ امت کو بتا دیا جائے آج کے بعد کوئی نبی جیسے صفات والا نہیں پیدا ہو سکتا۔ نبی سب میں کامل ہوتے ہیں اور سب میں کامل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث، کسی نبی کے صحابی نہیں، صحابی تھے لیکن کسی نبی کے صحابی کو نبی نے اپنا درجہ نہیں دیا، اپنا مقتدی نہیں بنایا، اپنا آئیڈیل نہیں بنایا، اپنا نمونہ نہیں بتایا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا میرے نمونے میرے صحابہ ہیں، اصحابی النجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ۔ یہی ختم نبوت کی علامت ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ختم نبوت کی علامت یہ بتائی، میری طرح 1,24,000 کاپی دے کر جا رہا ہوں، یہ لوگ میری ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے ہیں، ایک ایک راستے کو لینے والے ہیں۔ 1,24,000 صحابہ کی خوبیاں، نبیوں کی خوبیاں جو مجھ میں جمع ہیں، میں نے 1,24,000 صحابہ منتقل کر دیا، یہ صحابہ میرے نمونے۔ اور کسی نبی نے اپنا وارث کسی کو نہیں بنایا، اور کس نے بنایا؟ حضور نے فرمایا العلماء، وراثت تقسیم کب ہوتی ہے؟ زندگی میں۔ نبوت اگر جاری ہے وراثت تقسیم ہوئی کیوں؟ نبوت جہاں جاری ہوتی ہے وہاں وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ روایت یہ بتا رہی ہے وراثت نبوت کے ختم پر تقسیم کی جاتی ہے۔ ورثۃ الانبیاء بتا دیا تمام نبیوں کے وارث علماء ہوں گے۔ علماء خالی محمدی شریعت کے وارث نہیں، حضرت آدم علیہ السلام پر کوئی گستاخی کرے گا علماء اس کی تدارک کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر گستاخی کرے گا علماء اس کا تدارک کریں گے، اگر موسیٰ علیہ السلام پر گستاخی کرے گا علماء اس کا تدارک کریں گے، ادریس اور شیس پر گستاخی کرے گا علماء اس کا تدارک کریں گے۔ 1,24,000 نبیوں کی شان میں کوئی آنچ لائے گا علماء اس کے طرف سے وکیل بن کر آئیں گے۔ کیوں؟ علماء صرف محمدی شریعت کے وکیل نہیں ہیں، تمام جتنے انبیاء ہیں سب کے طرف سے وکیل ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ لوگ پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولے تو تمہیں بولنا بھائی، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بولے تو سب کے جس کسی کے بارے میں بولو گے ہم آئیں گے، یہ ہماری وراثت ہے اور وراثت کی حفاظت ہم کریں گے۔ جس کا نتیجہ دیکھو، اللہ کے رسول نے اپنی وراثت کو تقسیم کی، اقرا حضور کو حکم ہوا، اللہ کے رسول نے قاری بنا دیا، استفتاء حضور سے لیا گیا، اللہ کے رسول نے مفتی بنا دیا، مولانا حضور تھے اللہ کے رسول نے مولانا بنا دیا، مولوی حضور تھے اللہ کے رسول نے مولوی بنا دیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جو جو صفات اللہ نے عطا فرمایا ان تمام صفات کو اللہ کے رسول نے منتقل فرما دیا، اور قیامت تک مولوی مفتی حافظ قاری رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ یہ سب کے سب قرآن کے محافظین ہیں، قرآن کے پڑھنے والے ہیں، قرآن کے شرح ہیں، قرآن کے تشریح کرنے والے ہیں، قرآن سے استنباط کرنے والے ہیں، قرآن سے فتویٰ دینے والے ہیں، قرآن کو واضح کرنے والے ہیں، قرآن کو محفوظ رکھنے والے ہیں۔ یہ جماعت کو اللہ کے رسول نے قیامت تک کا دروازہ کھول کر بتا دیا، یہی ہیں وراثت والے، اس کے علاوہ کوئی وارث نہیں بن سکتا۔ اور جتنے جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہیں سب کے سب جاہل ایک نمبر کے، اللہ تعالیٰ ان تمام جھوٹے نبوت کے دعوے داروں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ تبلیغ میں بھی میں اکثر ساتھیوں سے یہ بات کہا کرتا ہوں، ہم جملہ کیا استعمال کریں تبلیغ میں؟ ارے بھائی دعوت و تبلیغ میں اللہ نے ختم نبوت کی برکت سے یہ کام ہمیں عطا فرمایا۔ ارے بھائی بولتے کہ نہیں بولتے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ختم نبوت کی برکت سے
کیا مطلب؟ ارے بھائی تبلیغ والے بھی ختم نبوت کی تشریح کرتے ہیں اور تبلیغ بھی ختم نبوت ہی کی برکت ہے. کیا مطلب؟ نبی جب تک ہوتے ہیں دعوت کا حق کسی کو نہیں ہوتا. نبی جب کسی کو حق دے دیتے ہیں تب جا کر دعوت کا حق ملتا ہے. انبیاء کا سلسلہ جاری تھا, کسی کو دعوت کا حق نہیں دیا گیا, انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا. اللہ کے رسول نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ کا ارشاد کا مطلب یہی ہے تم سب دعوت کے ذمہ دار ہو, تم سب دعوت کے ذمہ دار ہو, تم سب دعوت کے ذمہ دار ہو. یہ ذمہ داری حضور نے ختم نبوت کی برکت سے عطا فرمائی. اور دعا یہ بھی ختم نبوت کی برکت سے ملی ہے. ختم نبوت سے پہلے تمام آ کر نبی سے کہنا تھا ادعو لنا ربک, ادعو لنا ربک, ادعو لنا ربک, استغفر لنا ربک. آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجئے, آپ ہمارے لیے اللہ سے استغفار کیجئے. لیکن ختم نبوت کی برکت ہے, اب نبی آنے والے نہیں ہیں, اس لیے تمہیں اللہ نے دعوت بھی دی اور اللہ نے دعا بھی عطا فرمایا. دعا دعوت بھی دو, ڈائریکٹ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاؤ, تم سب نبی کے ذمہ دار ہو. اور پھر اللہ کے بندوں کی ہدایت اللہ سے براہ راست مانگا کرو, اللہ انشاءاللہ ہدایت دے دے گا. اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, کوئی مہدوی کا دعویٰ کرے گا جوتے کھانے کا لائق بن گیا سمجھو. اور آپ لوگ کوئی کہہ رہا بیٹھ کر میں مہدوی ہوں, خوب اس کی ریپیری دیجئے, مشورہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں. حاجی عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے دے کرنے والا مشورہ کرتا نہیں, مشورے کرنے والا کیا ابھی نہیں کرتا. حضرت نے ایسا بول رہا, حضرت ماروں کیا؟ حضرت صدیقی ایمان پیدا کرو. حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے, منہ میں ایک یہودی کو پان دے کر, وہ منہ بھر کے خون پکڑ لے کر آ رہا ہے. پوچھا حضور نے کیا ہوا؟ کہا میں انصاف لینے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. یہ صدیق اکبر آپ کے یار غار, آپ کے یار ہجرہ, انہوں نے مجھے ناحق گھوسا مارا. کہا صدیق تم نے گھوسا مارا؟ کہا جی ہاں مارا. کیوں مارا؟ کہا اللہ کے رسول اس کم وقت نے اللہ کی شان میں گستاخی کی. فرمایا اللہ فقیر ہے, اللہ فقیر ہے, اس لیے میں نے گھوسا مارا. حالانکہ صدیق اکبر انتہائی تحمل والے, انتہائی صبر والے, انتہائی برداشت کرنے والے, انتہائی سوجھ بوجھ رکھنے والے, گھوسا دے دیا. آئے صدیق بھائی بتاؤ تم نے کہا میں کیا بھی بولنا نہیں حضرت. جھوٹے لوگ کیسا صورتاں بناتی, سکے صورتاں, سکا منہ, اترا ہوا چہرہ, ہوتا نہیں ہوتا. کون بھی نہیں بولے کیا بھائی؟ ہاں نہیں بولے. کو گواہ کون ہے؟ پورے جتنے منافقین کے سبوں نے ہاتھ اٹھا دیا, ہم گواہ ہیں, ہم گواہ ہیں. انہوں نے کہا ہی نہیں. حضور نے فرمایا صدیق تمہارا کوئی گواہ ہے؟ حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو, کہنے لگے میرا کوئی گواہ نہیں, گواہ ہے تو صرف اللہ. ادھر سے حضور نے فرما دیا کوئی گواہ نہیں. صدیق کوئی گواہ نہیں. شریعت مطہرہ میں جب دارالقضاء کا نمبر آئے, ظاہری اعتبار سے گواہ کو پیش کرنا لازم ہوگا. صدیق گواہ پیش کرو, گواہ نہیں ہے. فرمایا یہودی کو اچھا بھی منافق, تو اسے اب جیسا انہوں نے تمہیں گھوسا مارا ویسا تو گھوسا مار. اللہ کو رہا نہیں گیا, فوراً جبریل کو بھیجا, اور یہ خوش ہو رہا تھا, مٹھی باندھ رہا تھا, ابھی گھوسا مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا ہی رہا تھا. جبریل آئے, کہنے لگے اللہ اس بات کی شہادت دیتا ہے, اللہ شہادت دیتا ہے. ان لوگوں نے یہ بات کہی تھی ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ کہہ رہا ہے, انہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم سب مالدار ہیں. عرش والا گواہی دیتا ہے, جبریل گواہی دیتا ہے, جا کر کہہ دو کہ انہوں نے کہا, انہوں نے کہا, انہوں نے کہا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے اس وقت مشورہ نہیں کرنا, دینا ہے دے دینا, مشورہ نہیں. مشورہ کریں گے بھئی کیا بھئی آج کل کون کی آیا گتے نا بھئی سجدہ محلوں میں
نعوذ باللہ من ذالک، یہ کمبخت جو گوہر شاہی جس کو میں نے کہا، جس کے دل میں اللہ ہو اس کا کوئی قبلہ نہیں، ہر سمت قبلہ ہے، یہ کہتا ہے۔ نعوذ باللہ میں پوچھتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے اور زندگی بھر آپ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، کیا اللہ کے رسول کے دل میں نعوذ باللہ من ذالک اللہ نہیں بسا تھا؟ ارے اللہ بسا تھا، نہیں بسا تھا؟ تو بہت بڑا تصوف والا بن گیا۔ شریعت مطہرہ جیسا کہتی ہے تصوف بھی ویسے ہی کہے گی، شریعت ویسے ہی، طریقت ویسے ہی۔ طریقت شریعت سے ہٹ کر ہے تو وہ رسم ہے، وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے۔ شریعت یہ طریقت پر 100 گنا بڑھ کر ہے۔ کوئی کمبخت کیوں کہتا ہے یہ ہماری طریقت، بھائی وہ جوتے کے مارا کھانے کی طریقت، وہ تمہاری جو طریقت ہے نا، جوتے کھانے کی طریقت جو شریعت کے خلاف ہے، اس لیے وہ طریقت جو شریعت کے خلاف ہے اس کا خاتمہ کرو، خاتمہ کرو۔ علماء سے پوچھو شریعت میں ہے کیا حضرت؟ ہے تو وہ شریعت سے فالو کرو، نہیں ہے فالو کرنے کی اجازت نہیں، قطعاً ناجائز ہے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ Yeah.